تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گرمیوں میں ٹنڈے کھائیں، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بے حد مفید ہے۔ جن عورتوں کو ماہواری زیادہ آتی ہو انہیں کچنار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر تھرماس سے بو آنے لگے تو اس میں آدھا کپ سرکہ آدھے گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں، پھر دھو لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ قیمتی پلیٹیں الماری میں رکھتے وقت انہیں کاغذ کی تہ رکھ کر رکھیں، اس سے خراشیں نہیں پڑیں گی۔ اگر ڈاک کی ٹکٹ آپس میں چپک جائے تو انہیں فریج میں رکھ کر سکھا لیں، یہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ بال گرتے ہوں، مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر املی کے پانی میں مہندی گھولی جائے تو مہندی کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے انہیں نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر نہلائیں۔ پرانے اچار کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آم ہضم نہ ہو رہا ہو تو آم کھانے کے بعد چند جامن کھا لیں، آم ہضم ہو جائے گا۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں ورم یا کوئی تکلیف ہو تو انجیر کھانے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ چھائیاں دور کرنے کے لیے مکھن اور کافور پیس کر ملا کر لگائیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مسوڑھوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2-3 پتے دھو کر چبائیں۔ آڑو کے پتے کوٹ کر اس کا پانی پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ لیموں میں کیلا ملا کر سر پر لیپ کرنے سے گنجا پن دور ہو جاتا ہے۔ بینگن کے سیروں کو پیس کر بواسیر کے مسحوں پر ملیں تو مسے ختم ہونے لگتے ہیں۔ نمک سے دانت صاف کریں، دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر گردے کمزور ہوں تو بیسن کھائیں، گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنا صحت و تندرستی کی علامت ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ اگر ناخن ٹوٹ جاتے ہوں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ڈبو دیں، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ کانوں میں ایک سے زیادہ چھید کروانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ باڈی سپرے کے زیادہ استعمال سے پسینہ زیادہ آنے لگتا ہے۔ سبز مرچ چبا کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر استری کی کولک کو صاف کرنا ہے تو استری کو فل گرم کرو، اس کے بعد ڈسپرین یا پیناڈول والی گولی اس کے اوپر رگڑو، پھر کسی کپڑے سے صاف کر لو، استری صاف ہو جائے گی۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچھ ٹماٹر کا رس ٹوٹی ہوئی دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلد اگ آئیں گے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر انگڑائیاں لیتی ہے اس کے چہرے کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سینہ باہر نکال کر چلتے ہیں ان کو کمر کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پلاسٹک کے چمچ سے کھانا کھاتے ہیں ان کے چکھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ نوڈلز، پاستا کا زیادہ استعمال بانجھ پن کی وجہ بنتا ہے۔ بطخ کے انڈے کی سفیدی سے چھاتیوں پر مساج کرنے سے چھاتیوں کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آئس کریم کھا کر پانی پیتے ہیں ان کے دانت حساس ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتہ کیے بغیر کام کرتی ہے ان میں اندرونی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سیب چھلکوں سمیت کھاتے ہیں انہیں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین نہانے کے بعد ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہیں ان کی چھاتیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ جو ناشتہ نہیں کرتے وہ صحت مند نہیں ہوتے۔ کھانے سے پہلے اور درمیان میں پانی ضرور پئیں، اس سے کھانا ہضم ہونے میں مدد ملے گی۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں کم از کم 13 گلاس پانی پئیں۔ گرتے بالوں کو روکنے کے لیے گائے کے دودھ کو جوش دے کر ٹھنڈا کر کے 1 کپ دودھ سے 5 منٹ تک سر پر مالش کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے ہیں۔ بالوں میں زیادہ کنگھی کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناریل کا پانی لسی میں ملا کر پینے سے گرمی میں بھی رنگ سانولا نہیں پڑتا۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جس شخص کو ہچکیاں زیادہ آتی ہوں اس کے گردے خراب ہوتے ہیں۔
کھانا کھاتے وقت نوالے پر نمک لگا کر کھانے سے منہ کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ نئی دلہن کا 3 دن تک جھوٹا پانی پینے سے شادی جلدی ہوتی ہے۔ بیمار پرندے کو صحت یاب کرنا اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رات کے وقت پیاز کھانا جلد بیماری آنے کی علامت ہے۔ رات کو آنکھ کھلنے پر پیاز کا لگنا جلد بال گر جانے کی علامت ہے۔ روز نہا کر سونا جوان رہنے کی ٹھوس علامت ہے۔ عورت کے ساتھ زیادہ جمع کرنے سے بڑھاپا جلد آ جاتا ہے۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اٹھ جائے گی۔ جگر کی بیماری میں جامن کھا لو، بیماری میں افاقہ ہوگا۔ معدے کا درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد دور ہو جائے گا۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو پانی ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پی لو۔ لو بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، ہاتھ پاؤں گورے ہو جائیں گے۔ جامن کی گٹلیاں پیس کر ہر روز 3 ماشا سادہ پانی سے کھاؤ، شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا پانی لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر سبزیاں کھائیں، ذہنی تھکن نہ ہوگی۔ گرمی دانوں کے لیے لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر لگاؤ، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور ڈھیلا پن دور ہوتا ہے۔ پھل کو چھری سے ٹکڑے کرنے کی بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہے۔ سیب کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ مثانہ کمزور ہو جائے تو پانی زیادہ پیو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیلا اور دودھ کا ملک شیک کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ دانت میں درد ہوتا ہے تو آئس کریم نہ کھائیں۔ نہار مفالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، موٹے ہو جائیں گے۔ جو دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھ کر سفر کیا کرو، سلامتی سفر اختتام ہوگا۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر پانی ہرگز نہ پیو ورنہ بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے فوراً بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا خول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ چہرے کے بدنما داغ وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دھبے دور ہوں گے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو، بیماری میں افاقہ ہوگا۔ روزانہ دوپہر کو گنے کا رس پی لینے سے آپ کی آنکھوں کی کشش بڑھتی ہے۔ چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرو، اس سے کبھی بھی دل کے والو بند نہیں ہوں گے۔ ناخن منہ سے کاٹنے سے پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر جلد پھٹنے لگے تو گرما کاٹ کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے جلد پھٹنا بند ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے پیشاب کر کے سویا کریں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی کتاب پڑھی جائے تو آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نیند اچھی آئے گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے بیماری لگ سکتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ کچا دودھ پیا کرو، آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو روزانہ دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو پالک میں لیموں نچوڑ کر کھایا جائے، قبض سے نجات مل جائے گی۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو روزانہ صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو 2-3 منٹ دیکھنے سے آنکھوں سے پانی آنا
बंद हो जाएगा। आंसू पीने से कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। पानी पीकर फौरन लेटना नहीं चाहिए, इससे दिमाग को नुकसान का खदशा हो सकता है। करेले के बीज खाने से जिस्म में ताकत आती है। अगर लंबी जिंदगी चाहते हो तो गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें और ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हर खाने में पिसा हुआ अदरक शामिल कर लिया करें, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ऊँट का गोश्त खाया करो, उम्र बढ़ जाती है। जो रोज़ाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा ले, इसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। अंगूर खाने के बाद पानी पीने से बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। ज्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, ये अकल को बढ़ाता है और गुस्से को कम करता है। जो इंसान खीरा रोजाना इस्तेमाल करता है, उसको सांस की बीमारी नहीं घेरती। जिन खवातीन की जिल्द खुश्क और रूखी सी हो, वो नाशपती का इस्तेमाल रोजाना करें। आटे में देसी घी और हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाओ, झुर्रियां नहीं आएंगी। अगर आपको वहम की बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। पाँव का दर्द ना चाह रहा हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश कर लिया करो, दर्द जैसा भी हो दूर हो जाएगा। आंखों में चमक चाहते हो तो रोजाना रात को सोते वक्त काली किशमिश खा लिया करें। रात को सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाओ, बुढ़ापे जैसी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। सुबह का नाश्ता करने के बाद इलायची चख लिया करो, बूढ़े बंदों की तरह सांस नहीं फूलेगा। फूल मखाने दूध में डालकर पी जाओ, जोड़े के दर्द में अफाका होगा। अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाता है। जो औरत पालक और तोरी खाती है, उसका चेहरा खूबसूरत और जवान नजर आता है। जिस घर में बिल्ली बच्चों को जन्म दे दे, ऐसे घर में बहुत जल्द रिस्क की रेल पेल हो जाएगी और रिस्क कभी तंग नहीं होगा। जोड़ों या घुटनों का दर्द हो तो एलोवेरा खाओ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह को दही खाने से याददाश्त बेहतर होती है। सफेद आटे की रोटी खाने से मैदा कमजोर होगा। गंदम के आटे की रोटी खाओ, मैदा फिट रहेगा। बुखार में कमी नहीं आ रही हो तो फौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी लो, बुखार में आराम आ जाएगा। चेहरे पर रात को मक्खन का लेप करने से चेहरे की जल्द निखर जाती है। काली मिर्च दूध में डालकर पी लिया जाए तो बंदा हमेशा जवान रहता है। थकावट होने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पीने से बदन में दोबारा चुस्ती आ जाएगी। ठंडा पानी पीकर सोने से एहतलाम नहीं होता। जो औरत हामला है वो खीरे ज्यादा खाए तो बच्चे के सर के बाल सीधे आते हैं। दिमाग थक जाए तो मीठे आलू उबाल कर खा लो, दिमाग चुस्त हो जाएगा। देसी मुर्गी का गोश्त खाने से रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होगी। अदरक वाला पानी रात को पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। जो लोग कहवा पीते हैं वो दिमाग के तेज होते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सफर कर रहे थे कि आपने अपने साथियों समेत एक जगह पड़ाव डाला। इस इलाके में एक औरत थी जिसने सारे लश्कर के लिए रोटियां तैयार की। जब वो फारिग हुई तो उसने सहाबा से अर्ज किया कि मैं आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहती हूँ। सहाबा कराम इस औरत को आपके पास ले गए। जब ये औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो इसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा एक बच्चा है। मैं जब भी तंदूर पर रोटियां तैयार करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे पास आ जाता है। मैं अपने बच्चे को तंदूर के पास नहीं आने देती कि कहीं मेरे बच्चे को आग की गर्म हवा न लग जाए, क्योंकि मैं माँ हूं ना। माँ का दिल बहुत नरम और नाजुक होता है। वो अपने पैदा की हुई औलाद को किस तरह से मुश्किल में देख सकती है। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। जब अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है तो खुदा हमको किस तरह से जहन्नुम में जाने देगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला की आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत की बात सुनकर सर झुका लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। हजूर अकरम इतना रोए कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ ले आए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस औरत को फरमा दें। तर्जुमा, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, क्या मांगता है मैं इसको अता के लिए तैयार हूँ। ये लोग खुद तौबा नहीं करते, ये लोग शैतान की बात मानते हैं। ये तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा ही नहीं करते हैं, ये तो अल्लाह ताला को भूल ही चुके हैं।
یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا ہو۔ اس دعوت میں سکھایا، جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ وہ گھر نہ آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ اس مثال کا مطلب ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہی ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے حضرت کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جنت میں جائے گا، جس نے آپ کی بات نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی، جو دین حق لے کر آیا انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔